बहुत ही अफसोस की बात है कि सरज़मीन नेपाल में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अब देखा जा रहा है। जबकि हकीकत ये है कि नेपाल बहुत ही एक अच्छा मुल्क है, भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है, सद्भाव के साथ आपस में लोग बहुत प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। एक मज़हब दूसरे मज़हब, एक धर्म दूसरे धर्म, एक आइन दूसरे आइन के साथ में रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार पे जाते हैं, एक दूसरे को होली ईद सब मुबारकबाद कहते हैं। मगर न जाने नेपाल को किसकी नज़र लग गई कि अभी नेपाल में कहा जा रहा है इस्लाम फोबिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तौहीन आमेज़ जुमलात कसे जा रहे हैं। हुआ ये है कि काठमांडू का रहने वाला बताया ये जाता है कि एक इंसान है कि जिसका नाम कमाल नारायण दास है, या हो सकता है कि वो नाम फेक भी हो, जाली भी हो। बहरहाल इस नाम से एक आईडी है फेसबुक में, और उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, इसी तरीक़े से माह मुबारक रमज़ान, पवित्र रमज़ान के बारे में तौहीन आमेज़ जुमले मुसलमानों के। बहरहाल उसने एक ही तौहीन आमेज़ और अपमानजनक बातों में 4 जुर्म उसने किया है, 4 गलतियां की है। एक ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ऊपर उसने बदतमीज़ी की है, और खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा जैसी पवित्र पाकीज़ा ताहिरा खातून जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है, उसने उनका अपमान किया है। इसी तरीक़े से माह रमज़ान के रोज़े का उसने अपमान किया है और मजाक उड़ाया है, मज़हका खेज़ जुमला। इसी तरीक़े से ईद के दिन को तमाम मुसलमानों के लिए अपमानजनक तरीक़े से मुबारकबाद उसने दी है, और मुसलमानों का बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती उसने की है, जबकि हमें तवक्को नहीं थी। हम नेपाल हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे शर पसंद अनासिर को सज़ा दी जाए, और अखलाक़ी दायरे में, कानूनी दायरे में हम उसकी मुखालिफत करते हैं, और इस तौहीन का हम मुँह तोड़ जवाब मांगते हैं और इंसाफ चाहते हैं। अक़लियत में है मुसलमान नेपाल में, मगर बहुत ही प्यार से रहते हैं और हर मज़हब मुसलमानों का ख्याल रहता है। हुआ ये है कि बताया जाता है कि काठमांडू का रहने वाला ये मिस्टर दास, अलबत्ता मुझे ये नहीं मालूम कि ये दास ही होगा, क्योंकि दास होता है सिविल कास्ट, दास होता है नीचे तबके का, और नीचे तबके का कभी भी आला तबके के बारे में कोई जुमला कहने की हिम्मत नहीं करता है। लिहाजा हो सकता है कि ये फेक हो और दास कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ये साजिश भी रची गई हो। तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तहारत पर, चरित्र पर, अखलाक पर बदनुमा गुफ्तगू और बेहुदा गुफ्तगू उसने की है, और लिखा है मैं उस अपनी ज़बान से उन जुमलों को भी अदा नहीं कर सकता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी ज़बान में उसने लिखा है अपमानजनक, और कुछ फ़ोटो भी उसने शेयर किए हैं, और वो फ़ोटो, वो कार्टून जो है बहुत ही गलत है। हम सरासर इसको महकूम करते हैं और उसका बाइकाट करते हैं, और ऐसे इंसान की सज़ा के लिए कानूनी तौर पर हम जो है वो हुकूमत नेपाल से और तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि अखलाक और कानून के दायरे में रहकर कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दी जाए। देखिए, होता यह है कि इस्लाम फोबिया का दौर चालू होता है और शुरू होता है। सबसे पहले इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, मुसलमान का मजाक उड़ाया जाता है, इस्लाम धर्म के बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। जब मुसलमान चुप रहते हैं, चूँकि उमूमी तौर पर मुसलमान अखलाकी एतबार से भी भेदभाव के कायल नहीं हैं और नरमी से बर्ताव करते हैं, लिहाजा कुछ नहीं बोले, तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुरान की तौहीन करने शुरू कर दी, और कुरान के ऊपर तौहीन इस तरीक़े से कि आखिरी मरहला भी पार करने लगे और वो कुरान को जलाने तक लगे हैं। अफसोस की बात यह है कि एशिया में भी ये काम होने लगा। कुरान के बाद देखा मुसलमान चुप हैं
ان کے غیرت کو للکارا مگر کچھ نہیں بولے۔ اب وہ حجاب پر کرتے کرتے اب چلے آئے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جبکہ ہر مذہب کے بڑے رہنما رسول اکرم اور اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوتر مانتے ہیں، پاک مانتے ہیں، اخلاق کے ضابطہ مانتے ہیں اور مجسم اخلاق مانتے ہیں۔ لیکن نہ جانے ان جاہلوں کو کیا ہوا، ان ان پڑھوں کو کیا ہوا۔ ارے اپنے مذہب کو پڑھ لو، اپنے مذہب کے دیوی دیوتا کی چریتروں کو پڑھ لو، ان کو اٹھا لو، ذرا ان کو کھنگالو۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تم اسلام کے بارے میں جو ہے وہ زبان کھول رہے ہو، قلم، جبکہ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تو جاہل ہو اور تم غافل ہو۔ اگر اتنا ہی ہمدردی ہے اپنی ذات سے تو اپنے مذہب کا مطالعہ کرو، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ بھگوت گیتا کے ایک شلوک کہ جس میں کرشن جی کہتے ہیں کہ مرت اور جیون کا رہسیہ میں یہ ہے کہ انسان اپمان کی جیون سے سمان کی مرت کو اپنا لے، اور وہی بہتر بھی ہے، وہ اتم ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپمان برداشت نہیں کرتے اور کوئی بھی غیرت مند انسان برداشت نہیں کرتا۔ سنا ہے کہ یہ کاٹمانڈو کا رہنے والا ہے اور اس نے یہ بدتمیزی کی ہے، اور مسلم آیوگ نے اس کا ویرودھ کیا ہے، اور شانتی اور بہت ہی ادب کے دائرے میں رہ کے پرسا جو نیپال کا ایک ایریا ہے، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے باغیرت مسلمانوں کو کہ انہوں نے غیرت مندی کا ثبوت دیا، اور خاتون جنت طاہرہ، بطول، عذرا، زہرا، فاطمہ، مرضیہ سلام اللہ علیہا دختر رسول، کہ جس کو کبھی غیر مرد نے دیکھا نہیں تھا، جو مجسم اخلاق ہیں، مکمل ایک شوت چرتر ہیں، ان کے بارے میں جب توہین کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے جوانوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پرسا میں نماز جمعہ کے بعد اعتراض کیا، ہم ان کی غیرت کو سلام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام جتنے بھی ذمہ دار ہیں، چونکہ دیکھیے نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے، 57 عرب ملکوں میں لاکھوں نیپالی کام کرنے جاتے ہیں۔ اگر نیپالی وہاں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، کماتے ہیں، پیسہ لے کر آتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوگا، ان کو افسوس ہوگا، ہو سکتا ہے کارروائی بھی کرنے لگے۔ ایک دن کے لیے اگر تیل بند کر دیں تو ذرا سوچئے ٹھنڈے دماغ سے کیا حالت ہو جائے گی۔ ایک دن کے لیے اگر گیس بند کر دیں کیا ہو جائے گا۔ 8 لاکھ 9 لاکھ قطر میں، دبئی میں، عرب ملکوں میں کما رہے ہیں روزی روٹی، اور ان کے گھر چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کو سینے کے اوپر جو ہے وہ پھر مونگ دلیں تو یہ برداشت نہیں کریں گے، چونکہ رسول اکرم کی ذات وہ ہے کہ کوئی بھی بے غیرت سے بے غیرت انسان بھی جوش میں آتا ہے، اور یہ تو غیرت مند قوم ہے، اور یہ تو فاتح خیبر کے فرزند ہیں۔ لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ سمجھداری سے کام لیں، اور جو نازیبہ الفاظ یہ کہتا ہے، اسی طریقے سے ہم فیس بک کے ذمہ داروں کو بھی یہیں سے پیغام دیتے ہیں کہ وہ ایسے افراد کے پیغاموں کو وہ نشر نہ کیا کریں، اور نیپال سرکار سے بھی ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ کڑی سے کڑی سزا اس انسان کو دی جائے کہ جس نے توہین کی ہے۔ دیکھیے آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم سچے مسلمان ہیں، ہم نے کبھی بھی کسی مذہب کی اپمان نہیں کی، بے عزتی نہیں کی، اور نہ ہی ان کے بڑوں کا یا ان کے شعار کا یا ان کے لیڈروں کا یا ان کے مذہب کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں۔ مطالعہ ہمارے پاس بھی ہے، بھگوت گیتا کو 3 4 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، وید کو اور جتنی بھی کتابیں ہیں، قرآن کو، سب کو ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں بھی کسی کی کوئی کمزوری کا پتہ نہیں ہے۔ ہر کتابوں کا مطالعہ کرنے والا کسی نہ کسی کمزوری میں سمجھ میں اس کو آ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی ذات کی توہین پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے یہاں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، بلکہ ویرودھ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں غلط جملہ آپ نہ بولیں۔ کیوں ہمیں آپ اکساتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو للکارتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کی بزرگوں کی توہین کرتے ہیں؟ میں سرزمین نیپال میں کھڑے ہو کر نیپال کے اس شخص کو یہ منہ توڑ جواب دیتا ہوں، میرے سامنے وہ آ جائے اور وہ چیلنج کرے، اتہاس پڑھے، تاریخ پڑھے، جو جملہ اس نے لکھا ہے کہیں بھی اگر وہ ثابت کر دے، میں اپنا مذہب بدل دوں گا یا وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔
یقین مانیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور پاک پوتر ماہ مبارک رمضان کے روزے کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، پھر بھی ہم گھونٹ پی لیتے ہیں غصے کا، مگر پھر بھی مسکرا کر جواب دیتے ہیں اب بھی وقت ہے، آپ سدھر جاؤ اور اپنا حساب کتاب جو ہے وہ کتابوں میں کھنگالو، علم کی تلاش کرو، جہالت والی باتیں مت کرو، اور ہو سکے تو اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ پڑھو۔ ہمارے مذہب کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہمارے مذہب کے بارے میں کچھ بولتے ہو تو کم از کم ہم سے سنو، ہماری کتابوں کو پڑھو جو سچائی ہے، حقانیت ہے۔ بہرحال میرے جملے اگر کسی کو کڑوے لگے ہوں تو میں معافی چاہوں گا۔ میں اس شخص سے مخاطب ہوں جو مسٹر داس ہے اور جس نے یہ جملہ کہا ہے اور توہین کی ہے، وہ معافی مانگے، اور نیپال حکومت سے بھی، ذمہ داروں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا انسان جرت نہ کرے، اور نیپال میں جو یہ پیار ہے، محبت ہے، آپس میں کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اس کو خراب نہ کریں، اور نیپال کے ماحول کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔